میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ چیز انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے، باپ کے دل میں بھی ہے لیکن ماں کے دل میں زیادہ ہے۔ ماں کے دل میں بچے کی بے انتہا محبت ہوتی ہے، تو بچہ اگر رات کو روئے تو پھر بچے کے لیے اٹھنا ماں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تہجد کا تو سوچوش نکو، فجر کا۔ بچہ کروٹیں بدل رہا ہے تب بھی ماں کی نیند کھل جاتی ہے، نہیں بدل رہا تب بھی کھل جاتی ہے، کہیں پیشاب میں بستر گیلا تو نہیں ہو گیا۔ آج کل تو شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا، پیمپرس وغیرہ آ گئے، لیکن محبت تو دل میں ہوتی ہے نا۔ اگر بچے بیمار ہو جائیں، ننھے منھے چھوٹے معصوم بچے، تو رات بھر ماں کے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے، رات بھر وہ جاگتی ہیں۔ تو محبت ماں کے دل میں ہے تو اس کے لیے جاگنا آسان ہے۔ ماں کا جاگنا کس لیے ہے؟ محبت کی بنیاد پر ہے، دل میں محبت۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ذرا ایک اڑی جگہ، ایک اڑی کھود ڈالو ذرا، شاید آپ بولیں گے خود کچھ نہیں، کبھی عادت نہیں ہے، نہیں ہوتا ہونا گا تو جیسی بھی منگا کے دیتا ہوں خدا لے گا۔ لیکن اگر یوں کہوں کہ مجھے لگ رہا ہے یا مجھے کسی نے بتایا ہے، کسی جن عامل نے، کہ آپ کے مکان میں خزانہ دفن ہے، آپ کے مکان میں کسی جگہ کیا ہے؟ خزانہ دفن ہے، تو میں سمجھتا ہوں صبح ہونے سے پہلے پورا کھود دیکھ کو فارغ ہو کرتی۔ تو مکان کو گرانا، مکان کو کھودنا، مکان کو کھودنا یہ آسان ہوا کیوں؟ اس لیے کہ خزانے سے محبت ہے، مال کی محبت ہے دل میں، اس لیے کیا ہے صبح ہونے سے پہلے پورا کھود کو۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں محبت ہوتی ہے، جس چیز کی محبت وہ چیز انسان کے لیے کرنا آسان ہے۔ ابھی رمضان کے موقع پر ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ساتھی رات میں اٹھتے ہیں سحری کے لیے، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سونے کا موقع کم، لیکن اس کے باوجود برابر ڈیوٹی والے ڈیوٹی کو جا رہے ہیں، دکان والے دکان کو جا رہے ہیں، شام تک دکان میں ہیں، پھر شام کو واپس آ رہے ہیں۔ تو بھوکے پیاسے اور نیند پوری نہ ہونے کے باوجود بھی کام والوں کو کام میں جانا، دکان والوں کو دکان میں جانا، یہ بتاتا ہے کہ مال کی، دکان کی، تجارت کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اس لیے جانا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا، ہر حال میں جانا آسان ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بالکل اسی طرح جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، پھر اس کی عبادت کرنا آسان ہے، اس کی اطاعت کرنا آسان ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر نماز پڑھنا آسان، زکوٰۃ دینا آسان، حج کے موقع پر حج کرنا آسان، ہر عبادت، اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ نکلو، نکلنے کا اعلان ہوا، اور یہ اعلان اس وقت ہوا جب صحابہ کے یہاں مدینے میں
ان کی فصل تیار تھی. پورے سال کی جو محنت ہے بھئی، ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، دانے ڈالتا ہے، دھان گنا جو راگی وغیرہ جو بھی ڈالتا ہے، تو اسے ایک تمنا ہوتی ہے، اور 6 مہینے کے بعد یا جتنے دنوں کے بعد بھی وہ فصل تیار ہوتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی محنت کا وہ پھل ہے. اس طرح صحابہ کے باغات کھجور کے پکے پکائے تیار تھے، بس اب توڑنے کی دیری تھی، اور وہی سیزن ہے وہ پورے سال کی کمائی کا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے. اور تبوک بہت دور کا سفر ہے، 900 ساڑھے 900 کلومیٹر کا سفر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اور اس وقت حالت یہ تھی کہ بہت سے صحابہ غریب بھی تھے. ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس سواری کرنے کے لیے سواری نہیں تھی، سفر کرنے کے لیے سواری بھی نہیں تھی، مال کی ضرورت تھی. بہرحال جو مخلص صحابہ تھے وہ تو نکلنے تیار ہو گئے، لیکن جو منافقین تھے وہ آتے تھے اور بہانے بنا بنا کے پیش کرتے تھے، عذر بنا بنا کے پیش کرتے تھے کہ فلاں عذر ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے. تو سارے مخلص صحابہ نکلے لیکن منافق رہ گئے. لیکن ان رہنے والوں میں 3 مخلص صحابہ بھی ایسے تھے جو رہ گئے تھے. رہنے والوں میں وہ منافق نہیں تھے، وہ تو پکے مومن تھے، صحابی تھے. 3 مخلص صحابہ تھے. ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں صحابہ تھے، مخلص تھے. لیکن بات یہ تھی کہ ان کے دل میں بات یہ آئی کہ نکلیں گے، نکل جائیں گے. ابھی سب نکل رہے ہیں، بس پیچھے نکل جائیں گے، آج نکلیں گے کل نکلیں گے کرتے کرتے وہ رہ گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ، محدثین کرام ان کے اس واقعے کو تفصیل سے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے حدیث میں. وہ خود اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو تیز رفتار سواری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک میں پہنچیں گے بھی نہیں، ایک دن پہلے میں نکلوں گا اور جا کر وہاں پہنچنے سے پہلے مل لوں گا، کل نکل جاؤں گا میں. پھر کل 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 کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک میں پہنچ گئے. اور پورے سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھے کہ وہ 3 صحابہ نہیں نظر آ رہے ہیں، کہاں ہیں، نہیں پوچھے. تبوک میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ کعب نظر نہیں آتے، کعب نہیں دکھائی دے رہے. اب بولنے والے کیا کیا بولتے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے، ان کو دولت کی محبت آ گئی، ان کے دل میں دولت کا نشہ. کوئی تبصرے کرنے والے نے یہ تبصرہ کیا کہ وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے، مال کی محبت ہے، دولت کا نشہ ہے. بولتے نہیں تبصرہ کرنے والے کیا کیا تبصرہ کرتے ہیں. بولنے والے تو کچھ بھی بول دیتے ہیں. مفتی صاحب کو ہیرو بننے کا شوق ہے، شاید مفتی صاحب کو کیا ہے، ہیرو بننے کا شوق ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے. جو دل میں آئے بول دیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کیا ہے وہ اسی کو معلوم، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. آپ کے دل میں کیا ہے آپ کو معلوم، میرے دل کی بات مجھے معلوم، میرے اللہ کو معلوم. کسی صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل میں نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، مال کی محبت ہو یا تکبر ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور عذر ہوگی. بہرحال تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے. جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ تبوک سے واپس آئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی لمبے سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھتے تھے.
لمبے سفر سے جب بھی کوئی انسان لمبے سفر سے واپس آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھنا چاہیے، چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ ہمارے نبی کا گھر مسجد میں ہی تھا، مسجد سے متصل تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے، لمبے سفر سے واپس آتے تو جو مدینے والے ہیں، مدینے میں جو رہ رہے ہیں، وہ سب ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اب ہمارے نبی ڈائریکٹ گھر کو چلے جائیں گے تو ملاقات کرنے والے آئیں گے، ان کو بھی تکلیف، پیارے نبی کو بھی تکلیف۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسجد کو جاتے، 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھتے اور پھر بیٹھتے اور سارے ملنے والے آ کر ملاقات کر کے چلے جاتے۔ تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب مدینے والے جتنے بھی تھے سب آ کر ملاقات کر کے جا رہے ہیں۔ تو منافقین بھی آ رہے ہیں اور منافقین آ کر وہی بہانے بتا رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں آیا، یہ تھا وہ تھا، بہانے بنا بنا کر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی تھی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ 11ویں پاری کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہ بتا دیا تھا کہ اب آپ جب جائیں گے تو منافقین آئیں گے اور آ کر بہانے، باتیں بنا بنا کر آپ کو سنائیں گے، عذر آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ ان کی ظاہری باتوں کو سن لیجئے، ان کے باطل کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، ان کے باطل کو۔ بہرحال منافقین آتے رہے۔ اب اتنے میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ یہ بولوں گا، یہ بولوں گا، اس طرح بولوں گا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فصیح تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، بات کرنے کا بڑا سلیقہ ان کے اندر تھا۔ یہ بھی ایک فن ہے، بہت سے لوگ ایسے انداز میں بات کرتے ہیں، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا ڈھنگ، ان کے بات کرنے کا سلیقہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگتا ہے، سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے بالکل سچ ہے۔ وہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اندر بھی ایسے بات کرنے کا ایک ملکہ تھا، میرے اندر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ میں بات بنا کر، اسٹوری بنا کر پیش کر سکتا تھا، اور میرے دل میں ارادہ بھی تھا کہ میں کوئی بات بنا کر پیش کروں، لیکن جیسے ہی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ میں نے کوئی بات نہیں بنائی، میں نے صاف صاف کہا کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، بس کل جاؤں گا، کل نکلوں گا، کل نکلوں گا، یہ سوچتے سوچتے دن ختم ہو گئے۔ کوئی بات نہیں بنائی، صاف صاف بات بتا دی کہ اللہ کے نبی کل کے چکر میں پورے دن نکل گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ سواری نہیں تھی سفر کرنے کے لیے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، 2 سواریاں میرے پاس تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کعب یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس پیسے نہیں تھے؟ سفر میں پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس پیسے بھی تھے۔ صحت، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صحت بھی تھی، سواری بھی تھی، پیسے بھی تھے، صحت بھی تھے، سب کچھ تھا، اللہ کے نبی میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن بس یہ اس خیال سے کہ کل نکلوں گا، دن گزر گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا
تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن آپ کی مسکراہٹ میں غصہ تھا، آپ کی مسکراہٹ میں غصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم نہیں آئے، جاؤ اب اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے تم چلے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ تم سے بائیکاٹ ہے، یعنی اب تم سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ ان سے بائیکاٹ کرو، ان سے کوئی بات چیت نہیں۔ یہ تین تھے نا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دن گزرتے گئے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں تو بوڑھے تھے، وہ گھر سے زیادہ نکلتے نہیں تھے، میں جوان تھا، میں گھر سے نکلتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ رستے میں گزرتے ہوئے کسی کو بھی سلام کرتا، کوئی بھی جواب، بازار کو جاتا، کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے دل میں ایک ہی فکر تھی، کہتے ہیں ان دنوں میں میرے دل میں ایک ہی فکر تھی، خدا نہ خواستہ اگر اسی حال میں میری موت آ گئی، اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے میری موت آ گئی تو اللہ کے نبی میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت تک مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، بس یہی مجھے فکر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا، بالکل قریب جاتا اور زور سے سلام کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، قریب جا کر سلام کرتے، اور کہتے ہیں کہ میں غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا، کیونکہ جواب دیں گے تو ہونٹ تو ہلیں گے نا۔ کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز کے لیے جا کر کھڑا ہوتا تھا، آپ کے بالکل قریب کھڑا ہوتا، اور کھڑے ہو کر میں رکعت باندھ لیتا، اور رکعت باندھ کر میں کن آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ کہیں میرے نبی مجھے نماز میں دیکھ تو نہیں رہے۔ یہ محبت کی بات ہوتی، جن کے دلوں میں پیارے نبی کی ایک رتی بھی محبت ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں کیسی محبت تھی۔ وہ محبت میں پھر جدائی برداشت نہیں ہوتی، محبت میں جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، صحابہ کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ یہ جو اذان پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک گونجتے رہے گی، تو یہ جو اذان سب سے پہلے آ کر انہوں نے ہی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی خواب میں نے دیکھا دو فرشتے آئے، اور ایک نے اس طرح اذان کے کلمات بولے اور دوسرے نے اس طرح اقامت کہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ کے طرف سے ہے، حضرت بلال کو بلائے اور پھر ان کو سکھائے کہ دیکھو اس طرح اذان دو اور یہ اقامت ہے۔ تو یہ اذان کا خواب سب سے بہت سارے صحابہ دیکھے، لیکن سب سے پہلے آ کر بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ۔ پوری حدیث کی کتابیں میں صرف ایک ہی حدیث ان سے مروی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ میرے آنکھوں کی بینائی اس لیے تھی تاکہ میں ان آنکھوں سے پیارے نبی کے مبارک چہرے کا دیدار کروں، اب وہ مبارک چہرہ اس دنیا سے نہیں رہا تو اللہ مجھے ان آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا کی فالتو چیزیں، بیکار کی چیزیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اللہ تو میری آنکھوں کی بینائی چھین لے۔ یہ دعا کی انہوں نے، قبولیت کی گھڑی تھی، فوراً دعا قبول ہوئی، اسی وقت ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ پوری زندگی میں کبھی بھی شکایت نہیں کی، اور ہمیشہ وہ ہنستے تھے اور خوشی سے کہتے تھے کہ میری آنکھوں کی بینائی میرے نبی کے دیدار کے لیے تھی۔
پوری زندگی انہوں نے بعد میں جو گزاری، کبھی بھی ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ میری بینائی میرے پیارے نبی کے دیدار کے لیے تھی۔ تو یہ محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے بالکل قریب کھڑا ہوتا تھا اور رکعت باندھ کر میں کن آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ نماز کی حالت میں مجھے میرے نبی دیکھتے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جب میں رکعت باندھ لیتا تھا تو میرے نبی میری طرف دیکھتے تھے، میرے نبی میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جب میں سلام پھیرتا پھر چہرہ پھیر لیتے تھے پیارے نبی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو دیکھتے ہیں، تو پیارے نبی اپنی امت کو کیوں نہ دیکھے؟ بہرحال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جب میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک چہرہ پھیر لیتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس درمیان ایک واقعہ اور پیش آیا۔ اس وقت جو حکومت تھی رومن امپائر، غسان ایک علاقہ ہے، وہاں بھی ان کی حکومت تھی، غسان ایک شہر ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا، ایک لیٹر بھیجا، اور اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ کعب ہم نے سنا کہ تمہارے نبی نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، پورے مدینے والوں نے تم سے بائیکاٹ کر لیا ہے، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ تم ہماری کنٹری کو، آ جاؤ تم ہمارے غسان شہر کو آ جاؤ، میں بہت بڑا عہدہ دوں گا تمہیں اور بہت عزتوں سے نوازوں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری پریشانی، پہلی پریشانی تو ابھی حل نہیں ہوئی، میرے نبی مجھ سے ناراض ہیں، اب یہ دیکھو اب بے دین جو ہے وہ مجھے دعوت دے رہا ہے، کفر مجھے دعوت دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے، دیکھو اللہ کے نبی مجھے دعوت دے رہے ہیں، آفر آ رہی مجھے، بولو تو میں بائیکاٹ ختم کرتے ہی نہیں چلے جاؤں کی نہیں۔ آج ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں۔ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے پورے دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے چن کر ایمان کی دولت دی۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس کا ہم پر احسان کہ اس نے عبادت کی توفیق دی، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ بہرحال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط پڑھے، اور خط پڑھ کر اسی لیے ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، دین کے کسی مسئلے میں جب ہمیں خود کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر باطل ہمیں دعوت دینے لگتا ہے، باطل غالب آ جاتا ہے اس سلسلے میں۔ دین کے کسی بھی مسئلے میں ہمیں کمزور ہی کر کو بولے تو وہ مسئلے میں باطل غالب آ جاتا ہے ہماری زندگی میں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط جلا دیے، وہ خط جلا دیے۔ ابھی 40 دن گزرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم اور بھیجا کہ جاؤ جا کر کعب کو بولو کہ بیوی کو بھی جدا کر دے، بیوی سے بھی جدائی اختیار کر لے۔ پورے مدینے میں کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، صرف ایک گھر میں بیوی تھی جس سے بات چیت کرتے تھے، لیکن اب حکم یہ آیا کہ بیوی کو بھی جدا کرو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ پوچھا بھیجے کہ جاؤ جا کر پوچھو کہ طلاق دے دینا ہے یا گھر کو بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق نہیں دینا، بس گھر کو بھیجو جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، طلاق نہیں دینی، گھر کو بھیجو، اللہ کا حکم آئے گا پھر دیکھیں۔ بہرحال پھر جب پورے 50 دن ہوئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے توبہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول فرمایا۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں ان کے بارے میں آیتیں اتری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توبہ کی وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان کو خوشخبری سنائے،
وہ نہیں تھے حضرت، وہ بس توبہ کرنے میں، اللہ سے رونے میں، گڑ گڑانے میں مشغول تھے۔ جو صحابی خبر لے کر ان کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی اور تمہارے بارے میں قرآن جیسی مقدس کتاب میں کتنے خوش قسمت ہیں، قیامت تک ان کے بارے میں پڑھا جائے گا، قرآن جیسی مقدس کتاب میں اللہ نے تمہارے توبہ کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی، تو انہوں نے جو خوشخبری لے کر آیا تھا، اپنا جو کرتا تھا، قیمتی کرتا، وہ کرتا نکال کے اس کو ہدیہ کر دیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی خوشخبری لے کر آئے تو خوشخبری لانے والے کو خوش کرنا، اسے کوئی ہدیہ دینا، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بھئی 4 امام ہیں نا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب حنفی ہیں۔ پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حالات آئیں گے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امتحان میں مبتلا ہوں گے، بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ کون خواب دیکھ رہے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل اس امتحان میں ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، کامیاب ہیں۔ امتحان میں، آزمائش میں انسان ایمان پر ثابت قدم رہے، اس کے قدم ڈگمگائے نہیں، تو وہ کامیاب ہے۔ یہ تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے نا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا، مصر میں رہتے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے۔ فوراً ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میرا یہ خواب ان کو سنا کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو وہ خواب بالکل سچا ہے۔ تو جو بتانے والا گیا اور جا کر انہوں نے حضرت امام شافعی کا پورا خواب ان کو سنایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب وہ بتانے والا واپس آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ بات سنائی، یہ خواب سنایا، تو انہوں نے کوئی ہدیہ نہیں دیا تم کو، کوئی انعام نہیں دیے؟ امام احمد بن حنبل یہ حضرت اسماعیل تھے، یہ جو گئے تھے بتانے کے لیے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ بہرحال حضرت امام شافعی نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی تمہیں ہدیہ نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو یہ خواب سنایا کہ اور پھر یہ سنایا کہ اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے کہ آپ امتحان میں ثابت قدم رہو گے، آپ کے اوپر حالات آئیں گے، آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، لیکن آپ ثابت قدم رہیں گے ایمان پر، یہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، یہ سن کر انہوں نے اپنا کرتا مجھے ہدیہ کیا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر وہ تینوں صحابہ مسجد کو آئے، سارے صحابہ نے انہیں جو ہے مبارکبادی دی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قرآن میں اتاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مصافحہ کیے، معانقہ کیے، اور پھر قرآن کریم کی وہ آیتیں سنائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر محبت ہے تو پھر وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ بالکل اسی طرح جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، جب دل میں پیارے نبی کی محبت آتی ہے، تو پھر اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی کے طریقوں پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ محبت کی ضرورت ہے، پھر اسے بتانا نہیں پڑتا، پھر اسے فضیلتیں بتانی نہیں پڑتی۔ محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان، اس کے لیے زکوٰۃ دینا آسان، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان، اس کے لیے تہجد پڑھنا آسان، اس کے لیے جہیز سے جو ہے پرہیز کرنا، جہیز سے بچنا آسان،
اس کے لیے سود سے بچنا آسان، اس کے لیے لون سے بچنا آسان، اس کے لیے سنگا سے بچنا آسان، اس کے لیے جھوٹ سے بچنا آسان، اس کے لیے دھوکہ دینے سے بچنا آسان۔ کیوں؟ سارے غلط اور حرام کاموں سے بچنا آسان کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں اس کے اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔